شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ چل رہا تھا اور اس کا پہلا حصہ جو ہم نے اس کتاب جزء الثالث میں شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے مصر تک جو پہنچے اس کے دوران کیا حالات و واقعات پیش آئے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے جب کنعان سے مصر پہنچ گئے تو پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصر میں ان کے کیا حالات و احوال ہوئے. اسی کے بعد میں فرمایا کہ بعد یوسف یعنی یوسف کے بعد وبعد مدت مات یعقوب فحزن علیہ یوسف وحزن علیہ اہل مصر. اور ایک مدت کے بعد مات یعقوب انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. یعقوب یہ فاعل بنے گا، اسی وجہ سے یہ مرفوع ہے. فحزن علیہ یوسف، اس پر بہت غمگین ہوئے، اس وفات پر، اس حادثے پر غمگین ہوئے یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام. وحزن علیہ، اور اسی طرح غمگین ہوئے ان پر، ہی ضمیر یہ لوٹے گی یعقوب کی طرف، یعنی غمگین ہوئے علیہ حضرت یعقوب پر اہل مصر، مصر والے لوگ. اگرچہ مصر والے لوگ وہ تو بہت سارے تھے، جمع تھا تو علیہ، لیکن حزینہ صیغہ واحد لایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اہل مصر استعمال ہو رہا ہے، یعنی اہل مصر یہ مضاف داخلہ مل کر مفرد کی تعویل میں ہوگا، تو اس وجہ سے شروع میں صیغہ حزینہ کا بھی واحد لائے کہ حزینہ علیہ اہل مصر، اہل مصر اس پر بہت زیادہ غمگین ہوئے. وہ دفنوا، اور دفن کیا انہوں نے. اب یہاں پر دفنوا جمع کا صیغہ لائے، اس لیے کہ یہاں پر دفنوا میں جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ان سارے لوگوں کی طرف، تو وہ ظاہر جمع ہے، تو ہم ضمیر دفنوا میں ہم ضمیر ہوگی جو اس کی دفنوا لفظ فعل کا فاعل بنے گی. وہ دفنوا، اور دفن کیا ان اہل مصر کے لوگوں نے الشیخہ. اب یہاں پر دفنوا کے ترجمہ ہم اہل مصر نہیں کریں گے کہ اہل مصر نے دفن کیا، بلکہ ہم یہ کریں گے کہ مصر کے لوگوں نے دفن کیا الشیخہ، یعنی شیخ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، فی مصر، مصر میں. مصر فی کے بعد مصر کو مجرور ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ غیر منصرف ہے، اور اس کے غیر منصرف ہونے کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ مصر لفظ عجمہ ہے، یعنی عجمی کا لفظ ہے، عجم غیر عربی لفظ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ علم ایک مخصوص جگہ کا نام بن گیا ہے. تو علم اور عجمیت کسی لفظ میں اگر جمع ہو جائیں تو پھر اس لفظ کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ یا تنوین نہیں آ سکتی. وَكَأَنَّهُمْ فَقَدُوا آبَاءَهُمْ، گویا کہ ان لوگوں نے، یعنی مصر کے لوگوں نے، فقدوا گم کر دیا یا وہ محروم ہو گئے، آباہم، انہوں نے اپنے باپ کو گویا کہ گم کر دیا. وبعد مدت، اور ایک مدت کے بعد، مات یوسف ایضا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. ماتا سے فعل ماضی ہوگا، اور اصل میں یہ مواتا ہے، موت جیسے ہم پڑھتے ہیں موت، تو یہ مواتا ہونے کی وجہ سے اجوف واوی ہوگا. تو آپ نے صرف کا اصول اور ضابطہ پڑھ لیا ہے کہ کسی بھی جگہ پر اگر واو متحرک ہو یا یا متحرک ہو اور اس سے پہلے کہیں زبر آ جائے، واو یا یا متحرک ہوں اور ان سے پہلے زبر آ جائے، تو اس واو اور یا کو اس پچھلی زبر کے موافق الف سے بدل دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ مواتا سے ماتا ہو گیا. ماتا یوسف، انتقال ہوا یوسف کا، ایضاً بھی. فکان یومن علی اہل مصر شدیدن، پس تھا وہ دن، فکان یومن، تھا وہ دن، علی اہل مصر، مصر والے لوگوں پر، شدیدن بہت سخت. وحزن علیہ، اور غمگین ہوئے اس پر، یعنی علیہ ہی ضمیر لوٹے گی یوسف کی طرف،
یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ لوگ بہت غمگین ہوئے. حزن علیہ اہل مصر کے لوگ ان پر بہت غمگین ہوئے. حزنا شدیدا، بہت زیادہ ان کا غمگین ہونا. وبکوا علیہ، حزنا شدیدا اس کو آپ تمیز بھی بنا سکتے ہیں اور مفعول مطلق بھی. حزن حزنا چونکہ فعل اور لائے ہیں شروع میں اور فعل کے بعد پھر اسی فعل کا مصدر آگے لائے ہیں حزنا، تو اس کو مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہیں. اور اگر اس کو تمیز بنائیں تب بھی ٹھیک ہے کہ حزن علیہ اہل مصر، کہ ان کے اوپر غمگین ہوئے مصر والے لوگ. حزنا شدیدا، ایسا غم کہ وہ بہت زیادہ غم تھا. وبکوا علیہ، اور روئے وہ لوگ. بکو یہ جمع کا صیغہ ہوگا اور ہم ضمیر اس میں لوٹے گی ان مصر کے لوگوں کی طرف. علیہ وبکوا علیہ، اور روئے وہ لوگ حضرت یوسف پر. بکاء طویلا، بہت دیر تک رونا. ونسی الناس احزانہم، نسیہ کا معنی بھول جانا، الناس لوگ، اور لوگ بھول گئے احزانہم اپنے غموں کو. وکأنہم، گویا کہ وہ لوگ لم تصبہم ایسے تھے کہ ان کو نہیں پہنچی. لم تصبہم، تصبہم یہ اصاب یصیب سے ہے. اصاب یصیب اصابتن، یہ اجوف بابی ہے. یہ بھی اصل میں فواد واو اور با اس کا مادہ ہوگا ثوابا. فواد واو اور با ثوابا اس کا معنی ہوگا، اور اس کا معنی ہوتے ہیں پہنچنا. اور یہ ثوابا مادہ کو جب ہم باب اکرم یکرم، جی تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ یہاں جو لفظ ہمارے سامنے آیا لم تصبہم، یہ اصاب یصیب اصابتن سے ہے اور اس کا اصل مادہ ثوابا ہے. صاد با اور با ثوابا کو جب ہم باب افعال پر لے آئے تو باب افعال آپ کو معلوم ہوگا باب افعال کا وزن، کہ باب افعال کا وزن ہوتا ہے اکرم یکرم اکرامن. اکرم یکرم اکرامن یہ باب افعال کا وزن ہے. تو اس کو ہم جب لے گئے باب افعال پر اصاب یصیب کو، تو اکرامہ کے مطابق اسواب یصرب ہو جائے گا. اکرم یکرم اسواب یصرب. تو اسواب سے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل سواد کو دیتے ہیں اور واو کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو اس طرح سے اسواب سے اصابہ بن جاتا ہے. تو ایسے اصابہ یصیب اصابتن یہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر یہ لم تصبہم اسی سے فعل مضارع ہے کہ وکأنہم لم تصبہم، کہ گویا کہ نہیں پہنچی ان لوگوں کو مصیبتن کوئی مصیبت قبل ھذا الیوم اس دن سے پہلے. اب چونکہ لم داخل ہے تو صرف پر آپ کو معلوم ہے کہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس میں ایک تو تاکید نفی کی تاکید ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور دوسرا اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. تو وکأنہم لم تصبہم گویا کہ نہیں پہنچی تھی کبھی بھی ان کو مصیبتن کوئی مصیبت. یہ مصیبتن تصبہم کی فاعل بنے گی. قبل ھذا الیوم آج کے دن سے پہلے. ودفنوا یوسف اور دفن کر دیا ان لوگوں نے حضرت یوسف کو ایضاً بھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے دفن کر دیا. وعزا بعضهم بعضا، عزا یعزی، عزا یعزی یہ باب تفعیل سے آتا ہے. کرم یکرم، عزا یا یعزی. باب تفعیل کا وزن آپ حضرات کو معلوم ہوگا. یہ جو ابواب ہیں ان کے اوزان آپ حضرات کو سب کو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لفظ ہم نے پڑھا وہ عزا بعضهم، عزا یہ اصل میں اجوف یائی ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہوگا جو مادہ ہوگا وہ ہے آزا یا عین زا اور یا. تو آزا یا سے جب ہم اس کو باب تفعیل پہ لے جائیں گے کرما پر تو ظاہر عزا یا بن جائے گا. آزا یا سے عزا یا بن جائے گا. جی بالکل ناقص یائی ہوگا. بالکل کل ہاں میں نے اجوف یائی کہا تھا، اجوف یائی نہیں ہوگا، آزا یا سے یہ ناقص یائی ہوگا بالکل. تو
اس کا معنی ہوتا ہے تعزیت کرنا. تو باب تکفیر پر لے جائیں گے تو عزا یعزی ہو جائے گا. پھر عزا سے پھر وہی قالا والا قانون جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا, یہ ان سے مشہور ہے یہ ضابطہ. اس کو کہا جاتا ہے کہ یا متحرک ہوں اور ان کا ما قبل حرف متحرک ہو تو اس کا ما قبل حرف مفتوح ہو, اس بغور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. کہانا وہ اسی سے بنایا انہوں نے تعزیت سے. تو عزا یعزی تعزیتاً باب تفعیل سے ہوگا اور اس کا معنی ہوتا ہے تعزیت کرنا. تو اب ترجمہ یوں ہوگا کہ وعزا اور تعزیت کی بعضهم ان مصر کے لوگوں میں سے بعض لوگوں نے بعضاً بعض دوسرے لوگوں کی, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات پر تعزیت کرنے لگے. فکانوا فی یوسف سواء, اور تھے وہ سارے کے سارے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں برابر ہی, یعنی سب کا بہت بڑا نقصان تھا, اس لیے وہ اس حوالے سے سارے ہی اس غم میں سب برابر تھے. کل صغیر فقط اباہ, ہمارے خسارے سے زیادہ نحنو, یعنی جس خسارے میں ہم ہیں, نحنو اسی کی مزید وضاحت آگے انہوں نے کر دی. خسارتکم اليوم, آج کے دن تمہارا نقصان ہمارے نقصان کی بنسبت زیادہ نہیں ہے. تمہارا نقصان ہوا, تمہارے بھائی تمہارے والد کا انتقال ہوا. کلو صغیر سے دوبارہ عجیب ٹھیک ہے دیکھ لیجیے. کلو صغیر فقط اباہ, ہر چھوٹا فقط اباہ, گویا کہ وہ فقط گویا کہ اباہ حضرت یوسف اس کے والد تھے. وکل کبیر, اور ہر بڑا فقط اخاہ, حضرت یوسف گویا کہ اس کے تحقیق اس کے بھائی تھے. کلو کبیر یہ مبتدا ہوگا, فقط اخاہ یہ اس کی خبر ہوگی. ایسے ہی کلو صغیر ہر چھوٹا, فقط اباہ یہ اس کی خبر ہوگی پوری کی پوری. ومشى الناس الى اخوة یوسف, لوگ چلے حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرف, ابنائہم اور ان کے بیٹوں کی طرف, یعزونہم ان کی تعزیت کرنے کے لیے, ویقولون لہم اور وہ مصر کے لوگ ان سے یعنی ان کے بھائیوں اور بیٹوں سے کہنے لگے, ایھا السادہ اے ہمارے سردارو, اے ہمارے سردار, لیست خسارتکم اليوم, آج کے دن تمہارا نقصان نہیں ہے, اکبر من خسارتنا نحن, ہمارے اس خسارے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں, ہمارے اس خسارے سے زیادہ تمہارا نقصان نہیں ہے. فقط فقدنا فی دفین اليوم اخا شفیقا وسیدا رحیما وملکا عادلا. تحقیق فقدنا محروم ہو گئے ہم. فقد کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گم کر دینا, کسی چیز سے محروم ہو جانا. تو تحقیق فقدنا ہم محروم ہو گئے, فی دفین اليوم آج کے دن دفن ہونے والے کی وجہ سے, اخن شفیقا, دفین کا معنی ہوتا ہے جس کو دفن کیا جائے, دفن کیا جانے والا. اليوم آج کے دن, اخن شفیقا تو آج کے دن دفن کیے جانے والے کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے ہیں ایک شفیق بھائی سے, وسیدا رحیما اور ایک بڑے ہی رحم کرنے والے سردار سے, وملکا عادلا اور ایک عدل کرنے والے بادشاہ سے. والذی وہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زمین لوٹے گی, ہوا ضمیر یوسف کی طرف لوٹے گی. ہوا یوسف الذی وہ تھے کہ اراح العباد, جنہوں نے راحت دی بندوں کو, جنہوں نے آرام اور سکون دیا بندوں کو. وازال اور انہوں نے دور کیا, زائل کیا, الظلم, ازالہ فعل ہوگا, اس کا فاعل ہوا ضمیر ہوگی جو کہ حضرت یوسف کی طرف لوٹ رہی ہے, اور الظلم اس کا مفعول ہوگا کہ ازالہ انہوں نے زائل کیا ظلم کو, من البلاد شہروں سے. هو الذی وہ وہی ہیں, الذی منع الکبیر جنہوں نے منع کیا بڑے کو, منع بھی وہی جیسے ہوا ضمیر جو راجع الی یوسف ہے وہ فاعل, الکبیرہ مفعول ہوگا.